الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کے فیوز سے، اس کی برکات سے اور اس کی تمام تر رحمتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. دوسرے عشرے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اوسطہ مغفرۃ، کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، درمیان والا عشرہ، اوسط جس کو کہا جاتا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت کا اردو ترجمہ بخشش ہے، لیکن اس کے لیے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ کریم بخشش اسی کی فرماتا ہے جو بخشش کی طلب چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورہ عنکبوت میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، ہم راستے انہی کے آسان کرتے ہیں جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عشرہ مبارک بے شک بخشش کا عشرہ ہے، لیکن اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے کہ بخشش اسی کی ہوتی ہے جو بخشش کی خواہش کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کا وعدہ تو اپنی جگہ برحق ہے. جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ زمر کی، اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں. اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے بندے فرمایا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو. تو جب اللہ پاک اپنے اتنے پیارے الفاظ سے، پیارے خطاب سے اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرما رہا ہے، میرے بندو. کون سے میرے بندے؟ الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں. وہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں. اس میں چوری بھی ہو سکتی ہے، اس میں بدکاری بھی آ سکتی ہے، اس میں قتل و غارت بھی آ سکتی ہے، اس میں ہر قسم کے گناہ آ سکتے ہیں. لیکن اللہ کریم نے یہاں ان کو یہ نہیں فرمایا، اے گناہ گارو، اے بدکارو، اے فاسقو، اے فاجرو، بلکہ اللہ پاک اپنی رحمت سے فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کبھی بھی یہ اپنے ذہن میں نہ سوچیں کہ ہم جہنمی ہو گئے. جب بھی انہیں موقع ملے، اللہ جتنا جلد ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ کریم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. جمیعا، اس میں سارے گناہ آ جاتے ہیں، اس میں شرک بھی آ جاتا ہے، اس میں بدعات بھی آ جاتی ہیں، اس میں قتل و غارت بھی آ جاتی ہے، اس میں ہر قسم کے بڑے بڑے گناہ بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی آ جاتے ہیں. جب اللہ کریم نے فرمایا جمیعا، اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم،
بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو بندہ اس طرف آئے ہی نہ، توجہ نہ کرے، تو رمضان بھی گزر جائے گا، بڑی بڑی برکت والی راتیں بھی گزر جائیں گی، سحری گزر جائے گی، افطاری گزر جائے گی۔ چہ پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است گر تو قدر دانی۔ کسی بندے نے پوچھا کہ بتائیں شب قدر کیا ہے؟ اس جواب دینے والے نے جواب دیا کہ بے شک اگر تجھے قدر ہے نا تو ہر شب ہی شب قدر ہے، اور اگر تجھے قدر نہیں ہے تو شب قدر بھی گزر جائے گی اور تجھے خبر تک نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ کریم نے متعدد جگہ پر اپنے بیان میں، اپنے پاک ارشاد میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے اعمال درست کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جتنے گناہ کیے تھے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنے بھی اس نے گناہ کیے تھے، جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، ایمان کے بعد توبہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے بندے کے لیے۔ توبہ کا آپشن بندے کے لیے بہت امید افزا آپشن ہے کہ انسان اپنے جرموں میں اگر توبہ کا آپشن نہ ہوتا، توبہ کی گنجائش نہ ہوتی، تو ہر بندہ گناہ گار جو ہے وہ یہ فرعون بن جاتا، وہ یہ سمجھتا کہ توبہ تو میری قبول کو نہیں ہونی، جانا تو میں نے دوزخ میں ہے، تو پھر یہاں دنیا کی میں جنت بنا لوں۔ اس لیے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کے وعدے سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، بے شک اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے بخشش ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ عشرہ جو درمیان والا عشرہ ہے، ہم اس میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رحمت تو برس رہی ہے، لیکن اس رحمت سے ہم حصہ کیسے لیں؟ ہم راتوں کو جاگیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم تہجد کی نماز ادا کریں، اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ خدا جانے اگلا سال ہمیں رمضان کا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع سے غنیمت جانیں۔ مسلمان کی زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ تیاری میں ہونا چاہیے، اور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس عشرے کا یہی تقاضا ہے کہ مغفرت تو ہے، لیکن اس مغفرت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو اللہ کی طرف آئیں گے۔ بارش ہو رہی ہو لیکن کوئی بارش کی طرف نہ جائے، پانی سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اس بارش کا کیا فائدہ؟ بارش تو برسے گی، اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کا درمیان والا عشرہ مبارک عشرہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے، بخشش والا عشرہ ہے، لیکن ملے گی اسے ہی جو اس کی طلب کرے گا۔ اور جب انسان طلب کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور استغفار کی کثرت، سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ استغفار کی کثرت ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کتنے انعامات اللہ پاک نے گنوائے ہیں جو صرف استغفار کی برکت سے ہیں۔ تمہیں مال ملے گا، تمہیں بیٹے ملیں گے، تمہیں رزق کی فراوانی ہوگی، اللہ بارشیں برسائے گا،
بنجر زمینوں کو آباد کر دے گا، اور تمہارے سب سے بڑھ کر یہ کہ استغفار کی برکت سے گناہ معاف کرے گا۔ سورہ ہود پڑھیں تو اللہ کریم بار بار یہی فرماتا ہے، یا قوم استغفروا ربکم، یا قوم استغفروا ربکم۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی طلب کرو، بے شک وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی صحرا کا رہنے والا اپنے اونٹ پر اپنا کھانا، اپنا توشہ، اپنا پانی اس کو لے کر صحرا میں نکلتا ہے، سفر پر نکلتا ہے، منزل کی طرف نکلتا ہے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ پر وہ درخت کے نیچے سایہ دے کر رکتا ہے، اور تھکا ہوا ہے، لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ کافی دیر سونے کے بعد اٹھتا ہے تو اس کو اپنا اونٹ نظر نہیں آتا، اس کا اونٹ کہیں بھاگ گیا ہے، وہ پریشان ہے۔ اب اس کی پریشانی کا کتنی اس کو پریشانی ہوگی، کیا عالم ہوگا اس کی پریشانی کا۔ ہر چیز اس کی اونٹ پر ہے، کھانا بھی اس پر ہے، پانی بھی اس پر ہے، روپیہ پیسہ بھی اس پر ہے، اور اونٹ غائب ہے۔ اب وہ پریشان ہے، کبھی ایک ٹیلے پہ چڑھتا ہے، کبھی دوسرے ٹیلے پہ چڑھتا ہے، کبھی دائیں تلاش کرتا ہے، کبھی بائیں تلاش کرتا ہے۔ آخر موت کے انتظار میں وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے سوا کچھ نہیں، اب چاروں طرف موت ہی نظر آتی ہے، کیونکہ عرب کے لک و دک صحرا کو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس صحرا سے گزرے ہوں، ہمیں ان صحراؤں کا علم نہیں ہے۔ تو وہ اونٹ والا کافی دیر تلاش کرنے کے بعد پھر مایوس ہو کر لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ کافی دیر سونے کے بعد اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے وہ، کس قدر اس کی خوشی کی انتہا ہوگی۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خوشی میں اس نے جو اللہ سے دعا کی ہے نا، اس کے الفاظ بھی بدل گئے ہیں۔ اس کے کہنا چاہیے تھا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جس طرح وہ اونٹ والا اپنے گم شدہ اونٹ کو پا کر خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب انسان، تو ایک گناہ گار انسان اپنا گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بندے میرے نے میری طرف رجوع کر لیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے۔ سب سے بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہر لمحے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی کثرت کریں، اور خالی قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں بلکہ ترجمے کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، کہ اللہ کریم کا جو میسج ہمیں آیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کم از کم ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن ایک بار رمضان المبارک میں پورا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید دہرائیں۔ کیوں؟ رمضان المبارک قرآن مجید کی سالگرہ ہے۔ قرآن مجید کے لیے اللہ پاک رمضان بھیجا ہے، قرآن پاک کے لیے ہی اللہ پاک نے روزہ فرض کیا ہے، قرآن پاک کے لیے ہی راتوں کو جاگنا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور قرآن پاک کے لیے ہی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کا دامن تھام لیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید قوموں کو بہت بلند لے جاتا ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نجات کا، شفاعت کا، بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اس ماہ مبارک کا یہ درمیانی عشرہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔